الحمد لله الذي أنزل الفرقان ونور قلوبنا لزيارة ضيوف الرحمن وألقى في قلوبنا محبة علماء العاملين من الهند والباكستان وعلى آله وأصحابه المبشرين بالجنان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں. شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں. حق کا عالم لہراتا ہے پر ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرا کر جینا یہ حق والوں کی عادت ہے. حالات کی تکلیف نہ کر حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے. ہاں کام نہیں پیغام نہیں بس نام بدلتے رہتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام مہمانان اعظام اور میرے گلشن آفتاب و مہتاب کے نایاب مودیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین عزیز وقار، آج میری تقریر کا موضوع ہے علماء ہند کا شاندار ماضی. یہ وہ عنوان ہے جو ہمارے دلوں میں شوق، آنکھوں میں آنسو اور سینوں میں غیرت کی آگ پیدا کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کس عظیم ورثے کے وارث ہیں. سامعین وقار، بر صغیر کی تاریخ جب کلمہ تحقیق سے لکھی جاتی ہے تو اس کے سنہری اوراق پر علماء ہند کا نام جواہر کی مانند دمکتا ہے. یہ وہ مشعل بردار تھے جنہوں نے علم و عمل کے مینار کھڑے کیے اور امت کے سفینے کو طوفان کفر و باطل سے نکالا اور اسلام کے پرچم کو فضائے ہند میں لہرایا. چنانچہ جب فضائے ہند میں اسلام کے چراغ جلنا شروع ہوئے، اللہ نے یہاں ایسے علماء پیدا کیے جن کی نگاہ میں دنیا کی قیمت مٹی سے بڑھ کر نہیں تھی، جنہوں نے دعوت و اصلاح، تصوف و جہاد اور علم کا ایسا نظام قائم کیا جو صدیوں تک روشنی بکھیرتا رہا. محنت سے جنہوں نے دین کا قافلہ سنبھالا وہی ہمارے ماضی کے ہیرو، ہمارے رہنما ہیں. سامعین عزیز وقار، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اگرچہ صوفی بزرگ تھے مگر ان کی تعلیمات نے لاکھوں دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا اور وہ علم و عرفان کے ذریعے کفر کے اندھیروں کو مٹاتے رہے. حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی نے ملتان کو علم و روحانیت کا مرکز بنایا جہاں قرآن و سنت کی روشنی دور دور تک پہنچی. حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جن کے خطوط نے علم، تزکیہ اور اصلاح باطن کا ایک نیا دور شروع کر دیا. شیخ الاسلام ملا عبدالحکیم سیالکوٹی جنہیں بر صغیر کا ابن سینا کہا جاتا تھا، فلسفہ و منطق کے امام اور اکابر اساتذہ کے استاد بنے. حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی جنہوں نے دین میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو جڑ سے ختم کیا اور اکبر بادشاہ کے دین الہی کے فتنے کو کچلا اور اسلام کی حقیقی روح کو زندہ کیا. جو حق کی خاطر کھڑے ہوں وہی مردان وفا ہوتے ہیں، جو وقت پہ حق بولیں وہی امت کا چراغ ہوتے ہیں. مولانا عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے بر صغیر میں حدیث کا چراغ جلایا اور ہزاروں شاگردوں کو حدیث کا امام بنایا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرآن و حدیث کے علوم کی تجدید کرنے والے جنہوں نے فقہ، تفسیر اور سیاست شریعہ پر ایسے علمی شاہکار لکھے جو آج بھی علم کی بنیاد ہیں. سامعین عزیز وقار، جب انگریز نے ہند پر قبضہ کیا ان علماء نے نہ صرف علم کو بچایا بلکہ آزادی کی جنگ میں لڑی. مولانا فضل حق خیر آبادی جنہوں نے 1857 میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور کالا پانی کی سختیاں برداشت کی. 1857 کی جنگ آزادی گواہ ہے. حق کے بلوچ سپاہیوں کو سرے پر لٹکایا جاتا رہا. چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، ان علماء کو ایک لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے اڑایا جاتا رہا. غلامان مصطفیٰ کو سور کی کھالوں میں بند کر کے آگ میں ڈالا جاتا رہا. دشمن نے ظلم و جبر کی حد قائم کر دی. میں قربان جاؤں علماء کے قدموں کی دھول پر جنہوں نے صبر و استقامت کی مثال کام کر دی. مولانا احمد اللہ شاہ مرداسی جنہوں نے تلوار کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑی. مولانا محمود الحسن جنہوں نے تاریخ ریشمی رضوان کے ذریعے انگریز کو ہلا کر رکھ دیا اور مالٹا کی قید برداشت کی. قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا قاسم ننوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ کے آنے والی نسلوں کے لیے علم کا قلعہ تعمیر کیا. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو بڑے ہیں بڑے ہی رہتے ہیں.
ایسے درویشوں سے ملتا ہے میرا شجرہ نسب جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ سامعین ابی وقار مجاہد ختم نبوت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جن کی ساری زندگی آدھی ریل اور آدھی جیل میں کٹ گئی، بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس تھانوی جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، جس مبارک محنت کی برکات سارا عالم سمیٹ رہا ہے۔ حضرت کا کیا اخلاص تھا، آج کروڑوں لوگوں کے ادھر دل تعلق مع اللہ سے آباد ہو کر ولی بن گئے، بلکہ ولی گھر بن گئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا انور شاہ کا وجود اسلام کی حقانیت پر منہ بولتا ثبوت ہے۔ سید حسین احمد مدنی جن کی ساری زندگی درس و تدریس میں گزری، جن کا جنازہ دارالعلوم دیوبند سے اٹھا، مولانا مفتی محمود جنہوں نے دین کی حفاظت، علم کی اشاعت اور ملت کی رہنمائی کے لیے ایسی قربانیاں دی جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ مولانا کی مستقل محنت اور کوشش سے 7 ستمبر 1973 کو مرزائیوں کو ناکور چلے چلوا کر ختم نبوت کے عقیدے کو آئینی تحفظ دے کر قادیانیوں کو دارا اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا اور اس مرد مجاہد کے آگے کفر و باطل کے ایمان لرز گئے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلی، ارے میں کس دور حیات کا تذکرہ کروں، شاعر نے کیا خوب کہا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ سامعین ابی وقار یہ تاریخ سنانے کے لیے نہیں اپنانے کے لیے ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ علماء ہند صرف محراب و منبر کے خطیب اور مدرسوں کے استاد نہیں تھے، بلکہ وہ دین کے سپاہی، حق کے ترجمان، ظلم کے مقابل شیر اور امت کے معلم تھے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، علماء ہند کو تو ترازو میں نہ تول، وہ ہر دور میں انمول رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔